بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسے عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائے جانے والا جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہمارا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کے نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسے قوم نہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعضی روایت کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسے جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی روا کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔
قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹولوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کے انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ اب اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرے گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت علیہ السلام آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبریل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا کر ڈراتے رہے لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کے آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک اندھیاں مسلط کر دی اور وہ اندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، یہاں تک کہ پورے قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے، بچے اور نہیں درخت، پودے، جانور اور کیتیا، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئی۔ پوری کائنات اس وقت 3 نقطوں میں سمٹ آئی تھی، آسمان، ہوا اور ریت کا قبرستان۔ ماضی، حال اور مستقبل اور تینوں کے درمیان ہم تھے۔ خوف، وحشت اور عبرت کی زمین پر کڑے چیر ہونق لوگ، اور وہ ہونق لوگ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ریت کی طرف اور کبھی چٹان کے نیچے دفن شداد کی جنت کی طرف، اور کبھی یہ سوچتے تھے وقت کے اس احقاف جس میں شداد جیسے لوگ دفن ہو گئے، اس میں ہم جیسے لوگوں کی کیا اہمیت، کیا حیثیت۔ آخر میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں تو آپ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات و صفات کے صدقے میرے اور آپ کے والدین کو بغیر حساب و کتاب کے مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کو نور سے روشن اور جنت کے باغوں میں باغ بنائے۔